بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ایام اعزا کی مصروفیات اور پھر اس کے بعد ہماری والدہ کا انتقال ہوا، اور پھر اب یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے جو کافی عرصے بعد ہم بنا رہے ہیں، اور اس کا موضوع ہے انجینئر محمد علی مرزا پر توہین رسالت کا کیس۔ تو سب سے پہلے ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ اہل سنت برادران گو کہ ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن ہمیں یہ ریئلائز کرانا چاہیے کہ توہین رسالت والا موضوع ان سے تعلق ہی نہیں رکھتا، کیونکہ ان کے مذہب اور مکتب کی بنیاد ہی توہین رسالت سے شروع ہوئی ہے۔ نہ ہم تمام اہل سنت کو گستاخ کہہ رہے ہیں، نہ انہیں دین سے خارج کہہ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ جاننا چاہیے کہ ان کے مذہب اور مکتب کی بنیاد توہین رسالت سے شروع ہوئی ہے۔ جس طرح سے شیعت کا دار و مدار ہے غدیر پر اور قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اسی طرح سے اہل سنت کا دار و مدار ہے یوم الرزیہ یا المیہ جمعرات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جمعرات کے دن، کون سی جمعرات؟ پیر کے دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس سے 4 دن پہلے جو جمعرات تھی اس میں ان کی توہین کی گئی، انہیں اذیت دی گئی، اور انہیں ہجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دی گئی، اور یہاں سے اسلام میں تفرقہ ہوا، اور جو پہلا فرقہ بنا اس کے بانی اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ اور چند اصحاب، اور ساتھ ہی ان کے پہلے سیاسی خلیفہ تھے، اور اس کی بنیاد تھی کہ اشرف الانبیاء کو معاذ اللہ ہجر و ہذیان اور بکواس اور بہکی ہوئی باتوں کی نسبت دی۔ اب یہ فرقہ کیسے بنا کہ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اشرف الانبیاء معصوم ہیں، اور ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ وہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ ہماری رائے نہیں ہے، اب اہل سنت کی مشہور و معروف کتاب کہ جو علم کلام کی ہے اور عقائد اہل سنت کا اس پہ دار و مدار ہے، وہ ہے شرح المواقف۔ اس کے صفحہ نمبر 408 پر یہ بحث ہے کہ اسلام میں کیسے تفرقے بازی شروع ہوئی، اور اس موضوع میں ہمارا ایک لیکچر بھی ہے، لیکن فی الحال یہ حوالہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس سے پتہ چلے کہ پہلے مسلمان ایک ہی نظریے پہ تھے، اور پھر اختلاف شروع ہوا، اور جو پہلا اختلاف انہوں نے بتایا ہے وَذَلِكَ كَاخْتِلَافِهِمْ عِنْدَ قَوْلِ النَّبِي فِي مَرَضِ مَوْتِهِ اِيتُونِي بِقِرْطَاسٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي حتى قال عمر إن النبي قد غلبه الوجع حسبنا کتاب اللہ، کہ یہ اختلاف شروع ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مرض میں مبتلا تھے کہ جس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ مجھے لکھنے کی چیز لا دو، حتی قال عمر، یہاں تک کہ عمر نے کہا ان النبی قد غلبہ الوجع، کہ ان پر بیماری کا غلبہ ہے۔ اور اسی طرح سے بعض جگہ بیان ہوا ان الرجل لا یحجر، کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے۔ خصوصاً غزالی نے اس جانب توجہ دلائی، اور ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ تو یہاں سے اختلاف ہوا، اور پھر اس کے بعد جیش اسامہ اور دیگر موضوعات پر اختلاف ہوئے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جائے کہ اہل سنت کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین جا بجا ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ اور اس وقت انجینئر مرزا صاحب کے اگر طرفدار انہیں بچانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس یہی راہ ہے کہ یہ توہین کا سلسلہ اگر مان بھی لیا جائے تو یہ تو کتب اہل سنت میں بھرا پڑا ہے۔ اب یہ جو شور ہے گستاخ نبی کی سزا اور یہ ساری چیزیں، یہ در حقیقت شور ہے اہل سنت کی جانب سے اپنی کتابوں کو چھپانے کے لیے۔ انشاءاللہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں ان کو ہم بیان کریں گے۔ اسی طریقے سے
جو اہم ترین ایک موضوع آتا ہے وہ یہ کہ انجینئر مرزا نے کسی کا قول نقل کیا ہے. چلیں، ایک مسئلہ آ گیا کہ انہوں نے توہین کی، اس کا تو انکار کیا جا رہا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے قول نقل کیا ہے. اب اس پہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قول نقل کرنے پر کوئی ایسی سزا نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ لوگ اس پر بضد ہیں کہ قول نقل کرنے پر بھی سزا ہوگی. تو ان سے ہم سوال کریں گے کہ جب صحیح بخاری کا ترجمہ کیا جاتا ہے، خصوصاً جو اہل حدیث نے کیا، داؤد راز صاحب نے، اور اس میں انہوں نے بہت واضح کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 436. صحابہ نے کہا نبی کریم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں. اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ جن صحابہ نے یہ کہا کہ جن میں جناب عمر پیش تھے، یہ پورا ان کا ایک ٹولہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے تھے. اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ اردو میں لفظ برانا اور بڑبڑانا کیا احترام کی چیز ہے؟ اب جن لوگوں نے کہا وہ تو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کا حساب لے گا، لیکن جو ان کا ترجمہ کر رہا ہے، جو ان چیزوں کو چھاپ رہا ہے، ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو ہماری گزارش ہے برادران اہل سنت سے کہ وہ توہین رسالت کے معاملے میں اتنا شور نہ مچائیں، کیونکہ جب ان کی کتابوں کی چیزیں کھلیں گی تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی اور ان کا مذہب اور مکتب خطرے میں پڑ جائے گا. اور حقیقت یہی ہے کہ جو آج کل انہوں نے ایک غنڈہ گردی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، کبھی کسی پہ حملہ کبھی کسی پہ حملہ، اس کا واحد علاج ہی یہی ہے کہ کتب اہل سنت خصوصاً صحائح ستہ میں جو توہین رسالت ہے، خصوصاً توہین رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کی توہین، انہیں کھول کھول کے بیان کیا جائے اور کہا جائے کہ اس کو کہنے والا آیا کافر ہے کہ نہیں، اس کو چھاپنے والا کافر ہے یا نہیں، اس کو پڑھنے اور پڑھانے والا اور ان کتابوں کو مقدس کہنے والا اور ان کو پبلش کرنے والا یہ کافر ہے یا نہیں، ان کی کیا سزا ہوگی. کیونکہ کوئی اگر ان کو پڑھ دے تو اس کے تو آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن آپ خود ان کو چھاپتے ہیں، بانٹتے ہیں، ان کو صحیح کتاب کہتے ہیں. اب جو اہل سنت میں ایک بدترین توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ کہ جس کا بخاری میں بھی ذکر ہوا، جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر ہے 283 اور 284 میں خصوصاً یہ جملے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ وحی کے رکنے پر، کہ جب بھی وحی رکتی تھی کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی. اور پھر یہی والا موضوع تاریخ طبری جلد نمبر 2، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے انڈیکس میں کہ صفحہ نمبر 4 میں خودکشی کا ارادہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت دی جا رہی ہے کہ انہوں نے خودکشی کا ارادہ کیا. اور صفحہ نمبر 60 پر یہاں پر پورا یہ ٹاپک ہے کہ جب پہلی وحی آئی تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو شاعر اور آسیب زدہ سمجھا اور اس کے بعد معاذ اللہ خودکشی کا ارادہ کیا. اب یہاں پہ سوال ہم دوبارہ کریں کہ جن کی کتابوں میں یہ ہو ان کو زیب دیتا ہے کہ توہین رسالت کا شور مچائیں؟ ہاں ضرور شور مچائیں، بالکل توہین رسالت کی مذمت ہونی چاہیے، لیکن ان کتابوں کو اپنی دینی کتابیں ماننے کے بعد آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالیں اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کریں کہ جیسے آپ لوگ عاشق رسول ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے مذہب کی بنیاد ہی توہین رسالت پہ ہے. اسلام میں پہلا فرقہ بنا ہی توہین رسالت پہ. بس ایک فرقہ تھا وہ کہ جو مولا امیر المؤمنین کو مان رہے تھے بے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقابلے میں وہ لوگ آئے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بکواس اور حجر و ہذیان کہا. تو بہت سارے موضوعات ایسے ہیں کہ جس میں بتوں کے سامنے قربانی کا جو گوشت تھا اس کی نسبت دی گئی کہ معاذ اللہ انہوں نے کھایا. اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ایک نسبت دی گئی. صحیح بخاری جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 440 میں ہے کہ نبوت سے پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا تو اینٹیں اٹھاتے وقت جناب عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا لنگ کھول لو، اسے کندھے پہ رکھ لو اور اس پر اینٹیں اٹھا کے رکھو تاکہ تمہیں درد نہ ہو. اب جب یہ کام ہوا، تصور کریں کہ ایک بچہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا، یہ نسبت دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو.
تو لوگوں نے آپ کو معاذ اللہ ننگا دیکھ لیا، اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں دکھائی دیے۔ تو یہاں پر تصور کریں کہ ایک بچے سے بھی کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کو قرار دیا جا رہا ہے اعلان نبوت سے پہلے، اور دنیا سے جب وہ جانے والے ہیں تو اس وقت بھی ان کے قول کو حجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دی جا رہی ہے۔ تو جہاں پر یہ ساری چیزیں ہوں وہاں ہم توجہ دلائیں، خصوصاً بریلوی حضرات کی، تحریک لبیک والوں کی، سپاہ صحابہ کی اور دیوبندیوں کی، کہ جتنا آپ شور مچائیں گے توہین رسالت کا، یہ چیزیں کھل کے آئیں گی، اس سے آپ کا مذہب اور مکتب خود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور بلا شک ان چیزوں کو کھولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے کا، کیونکہ اس وقت جیل بھرے ہوئے ہیں توہین رسالت کے نام سے، اور آپ لوگوں کا کام ہی یہی ہو گیا ہے کہ جب چاہا جس پہ چاہا توہین رسالت یا توہین صحابہ یا توہین دین یا کسی بھی چیز کا الزام لگایا اور لوگوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ اب یہاں پر جو ایک اور بحث ہے کہ جی جو لفظ انہوں نے استعمال کیا دجال کا اور نسبت دی مسیحیوں کی جانب کہ وہ ایسا کہتے ہیں، تو یہاں بتاتے چلیں کہ یہودیوں کے نزدیک نبوت ختم ہو گئی جناب ملاکی یا ملاخی یا ملک پر، اور وہاں نبوت ختم ہونے کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب جو بھی آئے گا وہ جھوٹا نبی ہوگا۔ اب اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے کسی کی زمین کے بارے میں، مال کے بارے میں، تو اس کو عموماً ادیان میں کہا جاتا ہے جھوٹا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اللہ کی جانب سے کتاب آئی ہے یا میں نبی ہوں تو عموماً کہا جاتا ہے پکا جھوٹا۔ اور پکے جھوٹے کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے دجال۔ اب یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک وہ دجال کہ جو آخر زمانے میں آئے گا، اور پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی بھی اس شخص کے لیے کہ جو پکا جھوٹا ہو، اور پکا جھوٹا جو ہے وہ کسی بھی مال یا اور موضوعات کے لیے عام طور پر کم استعمال ہوتا ہے، جو زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا ایک مصداق یہ ہے کہ کوئی دعویٰ کرے نبوت کا۔ اب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ گناہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور انہیں معاذ اللہ جھوٹا بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسیحیوں میں نبوت ختم ہو چکی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اب کوئی بھی ان کے بعد اگر دعویٰ کرے تو وہ اس کو جھوٹا مانیں گے۔ اب آ جائیں آپ عالم اسلام میں۔ عالم اسلام میں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، گو کہ بعض علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ شریعت ختم ہوئی ہے لیکن نبی آ سکتے ہیں۔ اسے ہم کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے، اور یہی فرق ہے قادیانیوں میں یعنی احمدیوں میں اور اہل سنت میں، کہ انہوں نے ایک نبی ظاہر کر دیا، اور بعض علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے کہ جو شریعت کے بغیر ہو۔ اسے انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ احمدیوں میں اور اہل سنت میں خصوصاً حنفیوں میں کیا فرق ہے۔ تو مسلمانوں میں خصوصاً اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے ختم نبوت کا، کیونکہ ہم سب سے زیادہ توجہ دلاتے ہیں امامت پر، اور جو امامت پر سب سے زیادہ توجہ دے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ختم نبوت کا قائل ہے، تبھی تو امامت کا قائل ہے، وہ تبھی تو خلافت کا قائل ہے۔ اور جو اچانک کسی کو خلیفہ بنا لیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے یہاں شاید پہلے اتنا واضح نہیں تھا۔ تو تمام مسلمانوں کے نزدیک اجمالاً اور مذہب حق اہل بیت علیہم السلام میں خصوصاً ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمات میں سے ہے۔ اب جو بھی شخص دعویٰ کرے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے۔ اور کیا ہے؟ پکا جھوٹا ہے۔ تو یہ ادیان کا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جس دین میں بھی نبوت ختم ہو چکی ہے اس کے بعد والے کو وہ جھوٹا سمجھتے ہیں، چاہے وہ اقرار کریں یا نہ کریں۔ اب یہاں پر ایک ڈسکشن جو بعض اور حضرات نے کیا
کہ جی انجینئر مرزا صاحب نے یہ والا موضوع ڈسکس کر کے مسیحیوں کو خطرے میں ڈال دیا. تو یہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جی اب اگر یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ معاذ اللہ جو ہیں وہ جھوٹے تھے اور انہیں گناہ کی اولاد قرار دیا، تو کیا اگر یہ موضوع ڈسکس کیا جائے تو اس کے بعد کیا یہودیوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ نہیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو جس کا عقیدہ ہے ہم اس کو بیان کریں، لیکن جان کسی کی خطرے میں نہ ڈالیں. آیا مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ تو اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ بعض ان کے علماء نے کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. تو اب تو رواداری کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں نہیں کہتے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں مل جائے کہ ان کے بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہو تو کیا ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اس اعتبار سے کہ یہ ان کے مذہب کا مسئلہ ہے اور ان کی نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے. اب یہ کہا جائے کہ جی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نبی مانتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر کوئی نبی مانتا ہے تو ان کی ٹیچنگ کو فالو کرے. اب کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جی ہم قرآن کو جو ہے ڈیوائن بک مانتے ہیں، اللہ کی جانب سے وہی مانتے ہیں، تو بابا اس کو قبول کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک جانب کہو کہ نبوت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، دوسری جانب کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نبی مانتا ہوں، اور اس کے بعد قرآن جو ہے وہ اللہ کی جانب سے کتاب ہے لیکن اس کے احکام پر عمل نہ کرو؟ یہ تو تضاد ہے، جھوٹ ہے. یہ سیاسی بیان ہے. لیکن ہر شخص کو حق ہے کہ جو اس کے دین میں ہے وہ اس کو قبول کرے، بے شک لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرے، لیکن اگر وہ چیز کھل کے آ جائے تو لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں. اب یہ موضوع انہوں نے بیان کیا کہ اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اہل کتاب خاتون جس سے شادی ہوگی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے گی. تو اب یہاں پر جواب یہ دیا جائے گا اہل کتاب سے شادی جائز ہے کہ نہیں ہے، باوجود یہ کہ ان کا عقیدہ ہے تثلیث کا، باپ بیٹا اور روح القدس مل کے اللہ بنے. آیا اہل کتاب سے شادی جائز ہے کہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ایسی خاتون سے شادی کریں کہ جو گھر میں یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو جب کہا جاتا ہے اہل کتاب سے شادی جائز ہے تو مراد یہ ہے کہ شادی جائز ہے، یعنی ایک جنسی تعلق جائز ہے، بشرط یہ کہ بچوں کو بعد میں خطرہ نہ ہو. اسی طریقے سے سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہودیوں سے شادی جائز ہے؟ کہا جائے گا جی اہل کتاب سے شادی جائز ہے، یعنی ایسی اہل کتاب سے شادی جائز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ناجائز اولاد سمجھے، اور یہ ان کا مسلم عقیدہ ہے. ہماری خود بات ہوئی ہے. اب ہم نام نہیں لیتے، نہیں بتاتے کہ یہودی لوگ کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، بہت کھل کے کہتے ہیں. جو ہم نے کہا وہ بہت واضح ہے. اور مسیحی حضرات سے اگر بات ہو تو وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، تو بہت واضح ہے کہ وہ ان کو کسی بھی اعتبار سے 0.0001 بھی احتمال نہیں دے سکتے کہ وہ اللہ کا نبی ہیں، جب تک کہ حضرت عیسیٰ کو خاتم الانبیاء مان رہے ہیں. ان کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا ختم نبوت. بالکل اسی طرح سے ہم مسلمان اشرف الانبیاء کے بعد کسی بھی فرد کی نبوت کا ذرہ برابر احتمال نہیں دے سکتے. بس اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی وحی کا دعویٰ کرے، خدا کی جانب سے شریعت آنے کا دعویٰ کرے، تو ہم بے شک اظہار نہ کریں، لیکن عقیدتاً اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ قطعاً جھوٹا سمجھتے ہیں، پکا جھوٹا سمجھتے ہیں. کوئی اپنی بکری کا دعویٰ کرے، گائے کا دعویٰ کرے، زمین کا دعویٰ کرے، سونے کا دعویٰ کرے، اس کو ہم جھوٹا کہیں گے. لیکن کوئی ایسا دعویٰ کرے تو اس کو ہم کہیں گے پکا جھوٹا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی جانب نسبت دے رہا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے وہ قسم کھاتا ہے اس کی ہم زیادہ مذمت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو بیچ میں لے آیا. تو کچھ حضرات نے اس قسم کے موضوعات ڈسکس کیے کہ اس میں مسیحیوں کو خطرے میں ڈال دیا. تو ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں، آج نہیں تو کل بہت ساری چیزیں کھلیں گی. اس وقت پاکستان میں یہودی نہیں ہیں، کیا کل اگر یہ بات کھلے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو گناہ کی اولاد سمجھتے ہیں تو ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ کہنا پڑے گا مجبور ہیں، ان کے یہ عقیدہ ہے، اب کیا کریں اس کا. ان کے نبوت ختم ہو گئی حضرت ملاقی پہ. اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہو چاہے کوئی اور ہو. حضرت عیسائی حضرات میں، مسیحی حضرات میں نبوت ختم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اب کوئی احتمال نہیں ہے کہ کوئی اگلا نبی آئے. یہ سب سیاسی بیان ہے کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہیں. سر مان نہیں سکتے. اگر مانیں گے تو پھر مسیح نہیں رہیں گے، عیسائی نہیں رہیں گے. قرآن کو ہم حق مانتے ہیں، پھر وہ ان کو قرآن کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا.
اب ایک مقالے کی جانب آپ کی توجہ دلائیں کہ جو 2015 میں لکھا گیا کہ جب پوپ فرانسس نے یہ کہا کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور قرآن کی تعلیمات میں یہ قتل عام نہیں ہے، تو کئی مسیحی حضرات نے اس موضوع پہ قلم اٹھایا اور کہا کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے، اور اپنے لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے سینٹس تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، وہ رسول اللہ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے 1 Peter 5، اور یہ مقالہ ہے کہ جس کا عنوان ہے What did the saints say about Islam، اور اس کے لکھنے والے ہیں اینڈریو بیزارڈ۔ اپریل 30، 2015 کو لکھا گیا۔ تو یہاں پر پوپ فرانسس کا بیان ہے، اور اس کے بعد اپنے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، یعنی پوپ فرانسس کے اس بیان کو کہا گیا کہ سیاسی و غلط بیان ہے، اس کو بچانے کے لیے لکھنے والے نے اپنے جو سینٹس اور بزرگ گزرے ہیں کہ جس میں 8 سینچری کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 125 سال کے بعد غزہ میں ایک شخص کو مارا گیا تھا کہ جس کا نام تھا سینٹ پیٹر میوینوس، اور اس نے اس میں ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جھوٹا نبی کہا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں تو وہ پھر کسی بھی نبوت کے دعوے کرنے والے کو سچا کہہ ہی نہیں سکتے۔ اب آپ کے سامنے جو حوالہ ہے یہ جان ڈیمیسین کا ہے کہ جو 749 میں دنیا سے گئے، اور تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 117 سال کے بعد۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہہ رہا ہے کہ فور رنر آف اینٹی کرائسٹ، یعنی اینٹی کرائسٹ کا جو ہے یہ مقدمہ ہے یا پیش خیمہ ہے، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے فالس پروفٹ نیمڈ محمد، یعنی جھوٹا بھی کہہ رہا ہے۔ اب کیا اگر اس چیز کو بیان کیا جائے تو کیا مسیحیوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے؟ کہا جائے گا نہیں، کیوں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ختم نبوت کے قائل ہیں، یہ ان کی ایک مجبوری ہے۔ ہاں، پبلک میں وہ کھل کے نہ کہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس پر وہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں، یہ ان کو ایک حق ہے موجود۔ اب جو آپ کے سامنے حوالہ ہے یہ ان کے ایک سینٹ ہیں ہیبیٹی نیوز جرمایا کہ جو 851 میں دنیا سے گئے، اور یہ اس میں کہہ رہے ہیں پریکارسر آف دا اینٹی کرائسٹ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو پیش خیمہ ہے اور پیشرو ہے کس کا؟ اینٹی کرائسٹ کا، یعنی دجال کا۔ اب ان کے ایک ہیں بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ جن کا نام ہے جارج، 1852 میں دنیا سے یہ گئے، تو یہ کہتے ہیں جو بھی ہمارے عقیدوں کو نہیں مانتا وی کنسیڈر ٹو بی ڈیمڈ، کہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ بھئی یہ ان کا ایک نظریہ ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم کسی کو نہ کہیں، یہ الگ بات ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہم حالات کے تحت اسے کچھ نہ کہیں اور ان لوگوں سے ملیں، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ جھوٹا تو ہے۔ تو یہاں پر ہماری گزارش ہے دوبارہ برادران اہل سنت سے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر یہ کام نہ کریں۔ اب ہوگا یہ کہ آپ ہی کے جوان، اور واقعاً یہ انجینئر مرزا کے طرفداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کے بزرگ پہلے کہہ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کو وہ لائیں پبلک میں، ورنہ ہوگا کیا کہ کبھی تو یہ شیعوں پہ توہین رسالت کا کیس بنا دیتے ہیں، کبھی مسیحیوں پہ بنا دیتے ہیں، کبھی کسی اور پہ بنا دیتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ توہین اگر مجموعاً دیکھی جائے تو کتب اہل سنت میں ہے، ایسی توہین کہیں بھی نہیں ہے۔ آج جو لوگ اتنا شور مچا رہے ہیں ان کا وہی حال ہوگا جیسا کہ محمد دین تاثیر بہت آگے تھے علم دین کے جنازے کو لینے میں، نماز جنازہ کرانے میں، وہ علم دین کہ جن کو غازی کا لقب دیا گیا، اور اس کے بعد قائد اعظم کا وہ بدترین مقدمہ تھا کہ جس میں شکست ہوئی اور بعد میں اس کو پھانسی ہوئی۔ لیکن آپ دیکھیں 1929 میں محمد دین تاثیر اس کو بڑھا رہے تھے آگے، اور پھر بعد میں اس کو لقب دے رہے تھے غازی کا، اور ٹھیک 80 سال کے بعد ان کے بیٹے کے ساتھ یہی ہوا۔
جتنے اہل سنت اس وقت گستاخی کے نام سے شور مچا رہے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ سب کے سب پھنسیں گے کب؟ کہ جب کتب اہل سنت سے ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور ہم بتاتے چلیں کہ اب ہم بھی مجبور ہیں ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ کبھی یہ شیعوں پر گستاخ رسول کا الزام لگا رہے ہیں، کبھی گستاخ صحابہ کا الزام لگا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں سے دکھایا جائے کہ یہ انبیاء کے بارے میں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اصحاب اور امہات المومنین کے بارے میں کتنی بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب لکھتے ہیں یہ لوگ تو گستاخ نہیں ہیں، اور کوئی اگر اظہار کر دے تو پھر اس کو قتل کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان میں امن و امان ہو، اور لوگ اس بات کو جان لیں کہ ادیان اور مذاہب میں ایک دوسرے کے خلاف چیزیں ہیں۔ ادیان اور مذاہب والے ایک دوسرے کے خلاف کچھ ایسے مسلمات عقائد رکھتے ہیں کہ جو دوسرے کے لیے دل آزاری کا بھی سبب ہوتے ہیں، لیکن ان عقائد کی وجہ سے کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ پاکستان میں بھی کسی بھی، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو یا ایتھیس ہو، کسی کی بھی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، صرف علمی گفتگو کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔